السلام علیکم۔ آج ہم نصابی کتاب کے حوالے سے جو نظم پڑھنا چاہیں گے اس نظم کا نام ہے حمد۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو شاعری ہے ہمیشہ ہر دور میں شاعری کا ایک خاص مقصد رہا ہے۔ وہ یہ مقصد رہا ہے کہ دور قدیم یا جدید ہر دور میں شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو یا آنے والی نسلوں کو شاعری کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام چاہے وہ دنیاوی ہو یا دنیاوی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، ثقافتی ہو، تہذیبی ہو یا کسی بھی نوعیت کا پیغام ہو، شاعر نے شاعری کے ذریعے دیا ہے۔ اور ہر دور میں ہر نسل نے، ہر نوجوان نسل نے، ہر طالب علم نے، ہر نوجوان طبقے نے اس شاعری کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو دین کے حوالے سے جو ہمارے بزرگان تھے، صوفی بزرگ تھے یا شعراء کرام تھے، انہوں نے شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور وہ تعریف جو ہے مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ تو اگر یہ ہم غور کریں تو لینگویج کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے اردو ہو یا سندھی ہو، اس میں خاص طور پر سب سے پہلے حمد لکھی جاتی ہے، اور کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلے 3 لیسن حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق مختلف پہلوؤں پر مبنی ایک سبق، اور پھر اس کے بعد نعت رسول محمد۔ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور یہ ہر جماعت کی کتاب میں شامل ہوتا ہے تاکہ بچہ 1 سال مکمل کرنے کے بعد جب دوسرے سال میں داخل ہو تو پھر اس کا جو ذہن ہو وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق دوبارہ ریفریش ہو جائے، تازہ توانا ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر سبق میں یا ہر سال جو ہے کتاب کی پہلی سبق میں حمد ہی پڑھنی ہوتی ہے، اور حمد کو بار بار پڑھنا بھی اچھی بات ہے۔ یہاں پر شاعر نے 16 سندھی کتاب میں پہلے سبق میں حمد لکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان کی حکمت اور ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، پھول، پودے، پہاڑ، سمندر، دریا، آسمان یا زمین میں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو اس چیز کو انسان دیکھ تو سکتا ہے لیکن سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں، کتنی بھی کوشش کریں۔ اور انسان اپنی زندگی میں جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے تو غور کیا جائے تو غور کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے شعور عطا کیا، ذہنی طاقت عطا کی، اور وہ جو ذہن عطا کیا اس کی وجہ سے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ کے دیے ہوئے اس شعور کی وجہ سے انسان دنیا کی تمام تر چیزوں پر غور کرتا ہے۔ لیکن جب دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے تو اس کے حتمی فیصلے تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس کا حل نکال لیتا ہے،
کیونکہ وہ انسان نے بنائی ہے. لیکن انسان نے بھی بنائی ہے تو انسان کو ذہن بھی اللہ رب العزت نے بنایا، اور جو چیز بنائی اس کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، اور انسان ہی اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکنے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے اور اس میں کامیاب ہو چکا ہے. لیکن جو چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں انسان ان کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو مکمل طور پر آخر پہلو تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے پودے بنائے، اس کو اگاتا بھی انسان ہی ہے، لیکن وہ زمین کے اندر ڈالنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پانی دینے کے بعد وہ پودا جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں جب پھول پیدا ہوتا ہے تو اس پھول کو نکھارنے والا، اس پھول کو اتنی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسے بڑھا یہ انسان کے سمجھنے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے تو ایک درخت ہے، اس کو پانی بھی انسان ہی دیتا ہے، اس کی حفاظت بھی انسان ہی کرتا ہے، لیکن اس میں ایک پھل یا چھاؤں یا قدرتی طور پر جڑی بوٹیوں کے حوالے سے یا اس درخت کے پتوں سے جو انسان کو صحت کے حوالے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ پتے کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے خزاں کے موسم میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر موسم بہار میں دوبارہ وہ ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، کس طریقے سے وہ درخت ہمیں ہریالی دیتا ہے، کس طریقے سے وہ درخت ہمیں پھل دیتا ہے، ہم سب کچھ اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن اس انجام تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ پھل پیدا کیسے ہو. اور سب سے بڑی بات کہ اس درخت میں بھی مختلف اقسام کے درخت ہیں، کسی درخت میں کسی موسم میں پھل پیدا ہوتا ہے تو کسی اور درخت میں کسی اور موسم میں پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر درخت کے پھل کو بھی موسم کے مطابق علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. ایک آم کا درخت ہے، انسان کتنا بھی چاہے کہ اس درخت سے میں آم دسمبر کے مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کروں تو انسان کتنی بھی کوشش کرے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. وہ انسان کتنی بھی کوشش کرے کبھی کامیاب نہیں. کیوں؟ کہ اس درخت میں پھل پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی حکمت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں. پرندے کس طریقے سے میٹھی میٹھی بولیاں گنگناتے ہیں، کس طرح سے صبح کو اٹھ کر اڑتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور بڑے بڑے گروہوں کی صورت میں گھومتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتحاد اتنا ہے کہ اگر یہ کبوتر ہے تو سارے کبوتر ایک ساتھ اڑتے ہیں، گنگناتے ہیں. چڑیا ہے تو ساری چڑیاں ایک ساتھ اڑتی ہیں، گنگناتی ہیں. ان کے اندر یونٹی بھی ہے. ان کی ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے گنگنانے کی، لیکن وہ اتنی سریلی آواز ہوتی ہے جس طرح سے کوئل کی آواز ہے، بڑی انسان کو متاثر کرتی ہے. اس کی آواز میں سرور، لطف اور خوبصورتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہی ہے. اس رب نے اس کے اندر یہ سریلی آواز پیدا کی ہے، جس کو ہم سن تو سکتے ہیں لیکن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لہذا ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، انسان کو، جانوروں کو، پرندوں کو بنانے والی انسان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اتنی ساری نعمتیں بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے. آتے ہیں آگے کہ زمین و آسمان کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور آسمان پر چاند، تارے، ستارے، یہ سب کتنے خوبصورت انداز میں رات کے وقت نظر آتے ہیں. دن میں سورج نظر آتا ہے. سورج بھی جو نظر آتا ہے اس کی بھی قدرت دیکھیں کہ موسم گرما میں تو ہم آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھ نہیں پاتے،
ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، ہم دھوپ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن وہی دھوپ جو ہمیں گرمیوں میں برداشت نہیں ہو پاتی، وہ جب سردیوں میں دیکھتے ہیں تو سردیوں میں ہم دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ کیا قدرت ہے، کیا حکمت ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر اگر یہ دیکھیں تو 4 موسم جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ 4 موسم پر اگر یہ غور کریں تو چاروں موسم ہمارے لیے غور کریں تو ایک سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کی جو حسرت ہے، خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ کاش کہ پورے سال میں صرف موسم بہار ہو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، موسم بہار خوبصورت بھی ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا پیغام ہے، لیکن اگر یہ موسم بہار اتنا اچھا موسم ہے تو مختصر عرصے کے لیے بھی ہے۔ ہم غور کریں کہ موسم بہار میں تو ہمارے جسمانی طور پر ہمیں ایک خوشگوار ماحول ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے موسم ہیں، ان موسموں میں بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم پورا سال موسم بہار کی دعا مانگیں اور وہ دعا ہماری قبول ہو جائے تو دوسرے موسموں کے اندر جو ہمیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم تو ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر اگر یہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی معمولی چیز بھی بنائی ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے اور وہ بڑی فائدہ مند ہے، اور وہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ صرف انسان ذات کو بلکہ تمام چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں کائنات کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھلے کیونٹی بھی ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کریں اتنی کم ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور خالی تعریف نہیں، میں تمام اسٹوڈنٹ کو ایک خوبصورت پیغام دوں گا کہ بیٹا ہمیں صرف اور صرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے تو فرض ادا کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ، تو نے اپنے فرض کی ادائیگی تو کر لی، لیکن اب تو مجھ سے مانگ، تو جتنا مانگے گا میں اس سے تجھے زیادہ دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غور کریں کہ کون سا ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ سے کھانے اور پانی کے لیے دعا مانگتے ہیں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ تو جب مانگتے ہیں تو ہمارے مانگنے سے بے انتہا زیادہ وہ رب کریم عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، نعمتیں پیدا کی ہیں، تو ان نعمتوں کا خالی فائدہ حاصل کرنا بھی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر غور کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں، اور فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر موڑ پر، ہر حال میں، ہر جگہ پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ رب کریم ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اسی کے بل بوتے پر، اسی کے دم سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ہم سانس لے رہے ہیں، آج ہم علم کی بدولت کچھ چیز بنے ہوئے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، یا ہم دنیا میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو یہ جو بھی پہلو ہے وہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے۔ ہمیں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، یہی ہمارے حق میں سب سے بہترین ہے۔
تو یہ شاعر کا سب سے پہلا پیغام تھا۔ حمد کو سمجھ کر، حمد کو پڑھ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس حمد کا جو سبق ہے، حمد نظم جو ہے، اس کا جو حاصل مقصد ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا، کہ اس نظم سے یا اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملا۔ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر اپنی نعمتوں کی اور اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر موڑ پر ہمارا ایمان، ہماری زندگی سلامت رکھنے۔ آمین۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔